بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ما اعتقنا او اعتق من اعتقنا۔ ترجمہ: مگر اس غلام کی ولا جس کو ان عورتوں نے آزاد کیا ہو یا ان عورتوں کے آزاد کردہ غلام نے آزاد کیا ہو۔ عبارت کا مطلب سمجھیے۔ دیکھیے، گزشتہ سبق میں یہ بتلایا گیا تھا کہ معتق کے مؤنث اسبات کو ولا نہیں ملتی ہے۔ کیوں نہیں ملتی ہے؟ تو اس تعلق سے بالتفصیل گزشتہ سبق میں بیان کیا گیا۔ بہرکیف لیکن گزشتہ سبق میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ 8 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں مؤنث کو ولا ملتی ہے۔ تو وہ 8 استثنائی صورتیں کیا کیا ہیں؟ تو آج کے سبق میں ان 8 استثنائی صورتوں میں سے 2 صورتوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1، الا ما اعتقنا، مگر یہ کہ وہ عورتیں غلام کو خود آزاد کیا ہو۔ عبارت کا مطلب سمجھیے۔ دیکھیے، آپ کے ذہن میں تو یہ بات ہے کہ ولا مؤنث کو نہیں ملتی ہے اور معتق کے مؤنث اسبات کو نہیں ملتی ہے۔ یہ بات تو آپ کے ذہن میں ہے، گزشتہ سبق میں ہی آپ سمجھ چکے ہیں اس بات کو۔ لیکن وہ 8 استثنائی صورتوں میں سے پہلی صورت یہ کہ زید غلام ہے اور زید غلام کا آقا کوئی مذکر نہیں بلکہ مؤنث ہے۔ مثال کے طور پر زید غلام ہے اور اس کا آقا وہ مؤنث زبیدہ ہے۔ تو اب زبیدہ نے زید غلام کو آزاد کیا، تو اب زبیدہ معتقہ ہو گئی، آزاد کرنے والی ہوئی، اور زید آزاد شدہ غلام ہوا۔ تو زید آزاد شدہ غلام کس کا ہوا؟ معتقہ، یعنی زبیدہ خاتون کا ہوا۔ اب زید کے آزاد ہونے کے بعد اب زید کا انتقال ہو گیا۔ تو اب جو زید کا انتقال ہوا تو اب زید کی ولا کس کو دیں گے؟ اس کے شرعی ورثہ میں سے کوئی موجود نہیں ہے، نہ اصحاب فرائض میں سے کوئی ہے، نہ اسبات نسبیہ میں سے کوئی ہے، اور اس کو آزاد کرنے والا نہیں بلکہ کرنے والی ہے، یعنی زبیدہ خاتون۔ یہ تو مؤنث ہے۔ اور ابھی گزشتہ سبق میں آپ یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ مؤنث کو ولا نہیں ملتی ہے، لیکن یہاں پر چونکہ آزاد کرنے والی خاتون ہے، زبیدہ خاتون، تو اب جب آزاد کرنے والی خاتون ہی ہے تو لہٰذا اب آزاد شدہ غلام کی ولا اسی معتقہ، اس کے آزاد کرنے والی آقا مالکن کو دے دیں گے۔ تو یہ ان استثنائی 8 صورتوں میں سے پہلی صورت۔ دوسری صورت میں کیا ہے کتاب میں؟ او اعتق من اعتقنا، یہ دوسری صورت ہے۔ اس دوسری صورت کے لیے میں نے عنوان قائم کیا ہے معتق کے معتق کی ولا، معتق کے معتق کی ولا۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ حضرات کے لیے ایک نقشہ بنایا ہے۔ آپ نقشہ دیکھیں بلیک بورڈ میں۔ نقشہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبیدہ خاتون ہے، یہ مالکن ہے، یہ آزاد کرنے والی ہے، اس کے آگے میں نے لکھ دیا معتقہ۔ اب زبیدہ خاتون نے اپنے غلام زید کو آزاد کر دیا تو زید معتق ہوا، زید معتق ہوا، آزاد شدہ غلام۔ اور جب زید معتق ہے، آزاد شدہ غلام ہے، تو زید کا معتق کون ہے؟ تو یہاں پر چونکہ خاتون ہے، زبیدہ خاتون، تو اس لیے یہ معتق نہیں بلکہ معتقہ ہوئی۔ پھر اس کے بعد زید کے آزاد ہو جانے کے بعد زید مال کمایا، روپیہ پیسہ کمایا، پھر زید بھی ایک غلام خرید لیا، اور اس زید کے خریدے ہوئے غلام کا نام زاہد۔ تو زید کے خریدے ہوئے غلام کا نام زاہد، پھر زید نے اپنے غلام زاہد کو آزاد کر دیا، تو اب زاہد بھی معتق ہوا، اور زاہد معتق کا معتق کون ہے؟ زید ہے۔ اس لیے میں نے نقشے میں زید کے آگے معتق بھی لکھا ہے، معتق بھی لکھا ہے۔ زید کے آگے میں نے معتق اس لیے لکھا، معتق کے معنی آزاد شدہ، آزاد کیا گیا غلام۔ تو چونکہ زید کو اس کی مالکن یعنی زبیدہ خاتون نے آزاد کیا،
تو لہٰذا زید زبیدہ خاتون کے لیے معتق ہوئی، آزاد شدہ غلام، اور خود زید کے آزاد ہونے کے بعد زید نے ایک غلام خرید کر کے زاہد کو آزاد کیا، تو اس اعتبار سے زید معتق بھی ہوا، آزاد کرنے والا، اور زید معتق ہے آزاد کرنے والا کب؟ جبکہ اس کی نسبت زاہد کی طرف کریں گے، تو اب زاہد معتق ہوا۔ اب نقشے میں سمجھئے کہ یہ جو معتق ہے زاہد کا انتقال ہو گیا، اور زاہد کے شرعی ورثہ میں سے کوئی موجود نہیں ہے، نہ اصحاب فرائض میں سے کوئی ہے، نہ اسبات نسبیہ میں سے کوئی ہے، تو اب زید کی ولا کہاں جائے گی؟ آپ جواب دیجئے گا کہ بھائی زاہد تو زاہد کی ولا کہاں جائے گی؟ تو آپ جواب دیجئے گا کہ جناب زاہد کی ولا جائے گی اس کا جو آزاد کرنے والا آقا ہے معتق یعنی زید، تو زاہد کی ولا زید کو مل جائے گی، لیکن اتفاق سے زید کا انتقال تو اس کے معتق زاہد سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اب کیا کریں گے جناب؟ اب یہ کریں گے کہ بھائی زاہد کے اسبات نسبیہ کو ڈھونڈیے، اتفاق سے وہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، جب اسبات نسبیہ میں سے کوئی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ ماقبل کے سبق میں یہ بات پڑھے ہیں کہ اگر معتق خود نہ ہو، معتق کے اسبات نسبیہ میں سے کوئی نہ ہو، تو پھر یہ دیکھیں گے کہ کیا اس معتق کا بھی کوئی معتق ہے، تو اس کو ولا دے دیں گے۔ تو اب یہاں پر زید یہ معتق ہے زبیدہ خاتون کا، اور زبیدہ خاتون معتقہ ہے، تو لہٰذا اب زاہد کی ولا چونکہ اس کا معتق، اس کا آزاد کرنے والا آقا زید نہیں ہے، اس کے اسبات نسبیہ میں سے کوئی نہیں ہے، اس لیے زبیدہ خاتون کو زاہد کی ولا دے دیں گے۔ کیوں زبیدہ خاتون کو دیں گے؟ یہ تو مؤنث ہے، تو یہ وہ استثنائی 8 صورتوں میں سے دوسری صورت ہے، چونکہ اس کے علاوہ کسی اور کو دینے کی کوئی شکل و صورت ہے ہی نہیں ہے، تو اسی لیے میں نے عنوان قائم کیا معتق کی ولا، کہ آزاد شدہ غلام کے آقا کی ولا، مطلب زبیدہ خاتون معتقہ ہے اور اس کا معتق زید ہے، یعنی زید زبیدہ خاتون کا آزاد شدہ غلام ہے، پھر زید نے آزاد ہونے کے بعد غلام خریدا تھا، زاہد کو غلام خریدا تھا، زاہد کو غلام خرید کے پھر زاہد کو بھی زید نے آزاد کر دیا تھا۔ اب زاہد کا انتقال ہوا تو زاہد معتق ہوا زید کے لیے، اور زید معتق ہوا زبیدہ خاتون کے لیے، تو زبیدہ خاتون معتقہ ہوئی زید کے لیے، اور زید معتق ہوا زاہد کے لیے۔ زاہد کا انتقال ہوا اور زاہد کی ولا چونکہ زید ہے نہیں، اس کے اسبات نسبیہ میں سے کوئی ہے نہیں، اس لیے زید کی جو معتقہ ہے اس عورت کو ولا دے دیں گے۔ یہی مطلب ہے عبارت کا او اعتق من اعتقنا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو بہرکیف وہ استثنائی 8 صورتوں میں سے آج کے سبق میں 2 صورتوں کا تذکرہ ہوا۔